دی ونٹرز ٹیل شیکسپیئر کا یہ پلے 5 ایکٹس پر مشتمل ہے جسے 1623 میں فرسٹ فولیو میں پبلش کیا گیا تھا۔ بہت سے کرٹکس کے مطابق یہ ایک پرابلم پلے ہے۔ اس پلے کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اس پلے میں ٹریجک کامیڈی بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے اور کامیڈی بھی ہے۔ اس پلے کی سیٹنگ رکھی گئی ہے سسیلیا اور بوہیمیا میں۔ اب چلتے ہیں اس پلے کی کہانی کے متعلق۔ اس پلے کا باقاعدہ آغاز سسیلیا نام کے پلیس سے ہوتا ہے، جہاں پر کنگ پولیکسینز اپنے قریبی دوست لیونٹس سے ملنے گیا۔ پولیکسینز کا کنگ لیونٹس کے دربار میں شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ دونوں دوست باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پولیکسینز کہتا ہے، دوست میں اب جانا چاہتا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ لیونٹس کہتا ہے، نہ جاؤ، رک جاؤ، کل چلے جانا، لیکن یہ نہیں مانتا۔ اب جیسے ہی پولیکسینز جانے لگتا ہے وہاں سے تو سامنے سے لیونٹس کی پریگننٹ وائف ہرمائنی آ جاتی ہے، جو کہتی ہے رک جائیں، آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ تو یہ پولیکسینز رک جاتا ہے۔ تو دوسری طرف لیونٹس ان دونوں پر فوراً شک کرنے لگتا ہے کہ کہیں میرے دوست اور میری وائف کا کوئی چکر تو نہیں چل رہا، کہیں یہ میرا بیٹا میمیس میرا ہے یا نہیں۔ ایک ہی لمحے میں دوست کو لیونٹس کچھ اور بنا دیتا ہے۔ خیر، لیونٹس ایک نوبل مین جس کا نام کیمیلیو ہے اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، تم نے میرے دوست پولیکسینز کو مارنا ہے زہر دے کر، کیونکہ فرینڈز لیونٹس کو اب کنفرم ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اور پولیکسینز کا چکر چل رہا ہے۔ لیکن وہ جس نوبل مین کو لیونٹس نے زہر دینے کو کہا تھا وہ پولیکسینز کو نہیں مارنا چاہتا ہے۔ کیمیلیو جا کر پولیکسینز کو کہتا ہے، سرکار تمہارے دوست نے مجھے مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا۔ آپ کا دوست سمجھتا ہے کہ آپ اور لیونٹس کی وائف ہرمائنی کا کوئی پیار کا چکر چل رہا ہے۔ جیسے ہی پولیکسینز یہ سنتا ہے تو وہ اپنے کنگڈم بوہیمیا میں بھاگ جاتا ہے۔ کیمیلیو بھی ساتھ ہو لیتا ہے، کیونکہ یہاں رہتا تو غداری کی وجہ سے کیمیلیو کو مرنا پڑتا، تو کیمیلیو بھی بوہیمیا بھاگ جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہرمائنی اپنے بیٹے میمیلس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کہیں سے کنگ لیونٹس کو پتہ چلتا ہے کہ پولیکسینز اور کیمیلیو بھاگ گئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ لیونٹس کے دل میں جو شک تھا نا، وہ اب شک پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا تھا، اور کہا اگر پولیکسینز گلٹی نہ ہوتا تو یہ بھاگتا ہی نہیں، یہ گلٹی ہے اسی لیے بھاگا ہے، تو اب شک پکا ہو گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے لیونٹس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور کہا، تم اگلے درجے کی انفیتھفل ہو۔ لیونٹس نے یہاں تک بھی سوچ لیا کہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ بھی میرا نہیں ہے بلکہ پولیکسینز کا ہے۔ ہرمائنی نے کہا کہ میں بے قصور ہوں۔ لیونٹس کہاں سننے والا تھا؟ لیونٹس نے ہرمائنی کو جیل میں پھینکوا دیا۔ اب اس کہانی میں ایک اور کریکٹر کی آمد ہوتی ہے جو کہ ایک نوبل وومن ہوتی ہے جس کا نام پولینا ہے۔ یہ پولینا جیل میں جاتی ہے ہرمائنی سے ملنے۔ اسے وہیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہرمائنی کو ایک بچی پیدا ہوئی ہے۔ پولینا یہ بچی اٹھا کر لیونٹس کے پاس لے جاتی ہے، اس امید سے کہ اس بچی کو دیکھنے کے بعد لیونٹس کا دل پگھل جائے گا۔ لیکن ایسے کیسے لیونٹس کا دل پگھلنے والا تھا؟ اس کے دل میں تو جو شک کا بیج تھا وہ پکا تھا، وہ پھل دے چکا تھا۔ لیونٹس سمجھتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے ہی نہیں بلکہ ناجائز ہے، یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے کہ ان دونوں ماں بیٹی کو آگ میں پھینکوا دینا چاہیے یا پھر مار دینا چاہیے، اور ہاں یہی اس ہرمائنی کی بے وفائی کی سزا ہونی چاہیے۔ تبھی پولینا کہتی ہے لیونٹس کو کہ تم کیسے بادشاہ ہو، ایسے بھی کوئی کرنے کی سوچتا ہے، یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ تبھی لیونٹس پولینا کے ہسبینڈ اینٹیگونس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اپنی بیوی کو سنبھالو ذرا، زبان بہت تیز ہو گئی ہے اس کی۔ اور ساتھ ہی
اینٹیگونس کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جا کر اس بچی کو مجھ سے دور کسی ویرانے میں چھوڑ آؤ۔ یہ آرڈر ابھی دیا جا رہا تھا کہ اتنے میں لیونس کے 2 آدمی کلیومینس اور ڈیون آ جاتے ہیں، جو اپولو کی پریڈکشن لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پریڈکشن ہرمائنی کے متعلق تھی کہ وہ انوسینٹ ہے یا پھر انفیتھفل ہے۔ لیکن جب یہ 2 بندے بتاتے ہیں اپولو کی پریڈکشن کو تو لیونس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اس پریڈکشن میں کہا گیا تھا کہ ہرمائنی بے قصور ہے، وہ فیتھفل ہے، انفیتھفل نہیں ہے۔ لیکن لیونس کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پولیکسینز اور ہرمائنی کا کوئی چکر ہے تو ہے، یہ دونوں مل کر میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ اس قسم کی سوچ پالے بیٹھا تھا۔ ہرمائنی ان سب الزامات ایلیگیشنز کو نہیں مانتی۔ اب اس پریڈکشنز کو کھول کر پڑھا جا رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس میں تھا کہ پولیکسینز اور ہرمائنی بے قصور ہیں، اور اگر یہ بچی کہیں گئی تو لیونس کو زندگی بھر بنا وارث کے جینا ہوگا۔ لیکن لیونس تھا کہ یہ سب ثبوت اور یہ سب باتیں نہیں مان رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں شک کا بیج اب پھل دے چکا تھا۔ اسی دوران لیونس کا نوکر آتا ہے، جو سب کو بتاتا ہے کہ میمیلیس لمبے عرصے سے بیمار ہونے کی وجہ سے مر چکا ہے۔ یہ نیوز ہرمائنی سن کر بے ہوش ہو جاتی ہے، اور پولینا آرام سے وہاں سے اس ہرمائنی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ بیٹی کی خبر سن کر ہرمائنی مر چکی ہے، حالانکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پولینا نے بھی یہ بتا دیا سب کو سامنے آ کر کہ ہرمائنی بھی اب مر چکی ہے۔ تب کہیں جا کر لیونس کو لگا کہ یہ اپولو کی پریڈکشنز صحیح تھیں اور یہ کتنا غلط تھا، اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ساتھ دفن کرے گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اینٹیگونس تھا، جس کو لیونس نے کہا تھا کہ اس ناجائز بچی کو کہیں ویرانے میں چھوڑ آؤ، تو اینٹیگونس کہیں دور جا کر ویرانے میں بچی کو چھوڑ کر آ جاتا ہے، اور یہ ویرانہ بوہیمیا کی کوسٹ کا ہوتا ہے، ساحل کا ہوتا ہے، جہاں پر بعد میں وہ معصوم بچی ایک شیپرڈ کو ملتی ہے، اور یہ شیپرڈ بچی کو دیکھ کر اس کا نام پرڈیٹا رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب اینٹیگونس واپس جا رہا تھا نا اس بچی کو چھوڑ کر، تو اسے ایک بھالو کھا جاتا ہے۔ کس کو کھا جاتا ہے؟ اینٹیگونس کو۔ اب یہ پلے 16 سال آگے چلا جاتا ہے۔ تو 16 سال بعد پرڈیٹا اس شیپرڈ کے ہاں بوہیمیا میں بیٹی کے روپ میں بڑی ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف کنگ لیونس اپنے بیٹے اور بیوی کے غم میں تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیکسینز کا دربار لگا ہوتا ہے، جہاں پر کیمیلیو کہتا ہے کہ میں اب اپنے گھر سسیلیا جانا چاہتا ہوں، لیکن پولیکسینز اس کو منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پولیکسینز کیمیلیو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بیٹے فلورزل کو دیکھا ہے؟ فرینڈز، یہ جو فلورزل تھا نا، یہ اپنا زیادہ تر ٹائم ایک شیپرڈ کے کاٹیج میں گزارتا تھا۔ تو پولیکسینز کیمیلیو کو کہتا ہے کہ بھیس بدل کر جاتے ہیں کہ فلورزل کیا کر رہا ہے، کہاں گزارتا ہے اتنا ٹائم، کہاں یہ غائب ہوتا ہے، آج اس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دونوں چروائے کا بھیس لے کر وہاں گئے جہاں پر شیپ شیئرنگ فیسٹیول تھا، اور اسی جگہ پر فلورزل بھی تھا جس نے اپنے بھیس بدل کر رکھا ہوا تھا۔ فلورزل نے بھی بھیس بدلا ہوا ہے، لیکن پولیکسینز نے فلورزل کو پہچان لیا تھا۔ اب اسی فیسٹیول میں ایک خاص بندہ آ کر پولیکسینز کو بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا ایک شیپرڈ کی بیٹی سے پیار کرتا ہے جس کا نام پرڈیٹا ہے۔ یہ سن کر پولیکسینز بہت غصے میں آتا ہے، اور یہ فلورزل کو کہتا ہے کہ تمہاری شادی میں ایک شیپرڈ کی بیٹی سے نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے شادی کر لی پرڈیٹا سے تو بیٹا جی میں ان سب شیپرڈز کو مار دوں گا۔ تو تبھی کیمیلیو فلورزلز کو مشورہ دیتا ہے کہ تم دونوں سسیلیا بھاگ جاؤ، وہاں پر محفوظ رہو گے، وہاں پر تمہاری حفاظت کی جائے گی۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیمیلیو کیوں مشورہ دے رہا ہے فلورزل کو کہ وہاں سسیلیا جاؤ۔ اس کے پیچھے بھی کیمیلیو کا ایک مقصد تھا، کیونکہ فلورزل وہاں گیا تو پولیکسینز بھی سسیلیا ہی جائے گا، اور اسی بہانے میں پولیکسینز کے ساتھ میں بھی گھر گھوم آؤں گا، ایسا کیمیلیو کا سوچنا تھا۔ خیر، اب فلورزل اور پرڈیٹا شپ میں بیٹھ کر سسیلیا جاتے ہیں۔ پیچھے سے سارے شیپرز ڈر کے مارے بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ یہ پرڈیٹا ہماری بیٹی نہیں ہے، بلکہ سالوں پہلے ہمیں کہیں ملی تھی۔ اسی پلے کا آخری ایکٹ ہمیں اب دوسری طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف کنگ لیونس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے درباری دوست اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ کب تک اپنی بیوی اور بچے کے غم میں رہو گے، شادی کر لو۔ تبھی پولینا کہتی ہے، سرکار اب شادی نہ کریں۔ اسی دوران ایک درباری آتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیکسینز کا بیٹا فلورزل اور اس کے ساتھ ایک پرنسس آئی ہے۔ اب فلورزل لیونس کو سچ نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں اور یہاں سسیلیا میں کیا کرنے آیا ہوں۔ اسی دوران ایک لارڈ لیونس کو بتاتا ہے کہ سرکار، فلورزل ایک شیپرڈ کی بیٹی لے کر بھاگ ہے اور پولیکسینز اس کو تلاش کرنے کی غرض سے سسیلیا آ گیا اور یہ پولیکسینز کا بیٹا ہے۔ فلورزل بھی سب کچھ سچ سچ لیونس کو بتا دیتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد لیونس کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگلے سین میں پولیکسینز، فلورزل، شیپرڈ، پرڈیٹا یہ سب لیونس کے دربار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر شیپرڈ سب کو بتاتا ہے کہ جب پرڈیٹا ملی تھی نا سالوں پہلے، تو اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی تھا جو کہ ہرمائنی کا تھا، جس میں اس کا نام پرڈیٹا رکھا گیا تھا، تو میں نے بھی اس کا نام پرڈیٹا ہی رکھ دیا۔ دربار میں سب خوش ہو جاتے ہیں، لیونس بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ جب یہ سب پولینا نے دیکھا تو ان سب کو اپنے گھر میں ہرمائنی کا اسٹیچو دکھانے لے گئے، تو یہ سب وہاں گئے۔ لیونس نے جب اس اسٹیچو کو دیکھا تو یہ اسٹیچو ریئل لگ رہا تھا، لیکن اس اسٹیچو میں ہرمائنی ایجڈ لگ رہی تھی، یعنی عمر بڑھ گئی تھی۔ لیونس اسٹیچو کو دیکھ کر حیران نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اسی اسٹیچو میں جان آ جائے گی۔ تبھی پولینا نے لیونس کو کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے میں اس اسٹیچو کو موو کروا سکتی ہوں، اس میں جان ڈلوا سکتی ہوں۔ لیونس کا ہاں کہنا ہی تھا کہ پولینا نے اسٹیچو کو زندہ ہونے کے لیے بول دیا اور یہ اسٹیچو زندہ ہو گیا۔ تبھی پولینا نے سب کو کہا، ڈرو مت، یہ ہرمائنی ہے۔ ہرمائنی نے لیونس اور بیٹی کو گلے لگا کر بہت خوش ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہرمائنی مری نہیں تھی، بلکہ پولینا نے سب کو جھوٹ بول دیا تھا۔ دوسری طرف لیونس پولینا کو کہتا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ مر چکا ہے، تم کیمیلیو سے شادی کر لو، کیونکہ لیونس جان گیا تھا کہ کیمیلیو ایک ایماندار انسان ہے، ایک ساتھ دینے والا انسان ہے، سچ کا ساتھ دے گا۔ آگے ہم نے دیکھا کہ پولیکسینز اور فلورزل پرڈیٹا کی شادی کروا دیتا ہے۔ تو یہ تھی مختصر کہانی۔ اس کہانی کی جو تھیمز ہیں وہ جسٹس ہے، نیچرل آرڈر ہے، فرینڈشپ، جیلسی، یوتھ اینڈ اولڈ ایج، جینڈر، ٹائم، فارگیونیس، کمپیشن، یہ اس کے خاص تھیمز ہیں۔ امید ہے یہ سمری آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مختلف سمریز، ڈرامہ، ناولز کی آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔